مجھے کہا گیا ہے کہ 3-4 منٹ آپ کے پاس ہیں، اس میں مختصر بات کریں، تو اسی لحاظ سے میں مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں میں نے عرض کی۔ سب سے پہلے تو میں حق تعالی شانہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ مجھے بھی اس اہم اور مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت بخشی۔ اس مجلس کی برکت اور اہمیت کے بارے میں اتنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے اس مجلس کی دعا کی قبولیت میں تو حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ مجلس دعا کی قبولیت کے مجلس ہے، لیکن اس مجلس کی اہمیت کے پیش نظر حق تعالی شانہ کے حکم سے اس مجلس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے 60,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس مجلس کی برکت اور اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس مجلس کی ختم قرآن پاک کی دعا جو ہے انشاءاللہ جمعہ کے فوراً بعد ہوگی۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ سارے اکثر نوجوان ساتھی مختلف طبقوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اور آگے حسن سلوک میں خاص طور پر آگے تاکید فرمائی، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچے، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ایک اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک بچ گیا ہے، فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کیا حسن سلوک کرنا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فلا تقل لہما اف۔ بڑھاپے میں عام طور پر انسان کمزور ہو جاتا ہے، قوت مدافعت اس میں نہیں رہتی، کسی بات پر بڑی بڑی اولاد کو، نوجوان اولاد کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، 100 طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، یا کھانسی ہے یا کوئی اور ایسی مرض ہے کہ وہ اوروں کو نیند میں خلل پڑتا ہے۔ فرمایا گھر میں والدین کی وجہ سے اس قسم کا جو بھی ماحول ہو، فرمایا اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے، برداشت کر کے، اپنی زبان سے وہ اف تک بنا کرو۔ اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر وہ کسی وقت کوئی تلخ کلامی کر بیٹھے تو تمہاری طرف سے اس کا بدلہ ایسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو جب بلاؤ ان سے بات کرو، ان سے عزت کے ساتھ بات کرو، عزت والے الفاظ بولو، امی جی، ابو جی، اور طرح سے ان سے بات کرو، یعنی کتنے بھی ان کی طرف سے کوئی چیز پیش آ رہی ہے اس کا ذرا اہتمام رکھا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرو، اگر حیات ہے پھر بھی، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی ان کے لیے یہ دعا کرو، اے اللہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھے اپنے خانے پیشاب گیلے سوکھے کا بھی پتہ نہیں تھا، ننگے کا ڈھکے ہوئے کا بھی پتہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے اس طرح پر سنبھالا اور پالا اور پوسا، اے اللہ آج یہ میرے سپرد ہوئے ہیں یا کمزور ہو گئے ہیں، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر شفقت کی تو بھی ان کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ فرما۔ اس آیت کا اس مفہوم بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات،
جنت جو ہے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی اگر ان کو راضی رکھو گے اور ان کی خدمت کرو گے، ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اس کی حفاظت کر لو چاہے اس کے ضائع کر لو. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے دروازہ کھلا رکھو، ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر دو. میں ایک بات یہ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا، عام گھروں میں آج کل اس قسم کے حالات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں. یہ سایہ بڑا مبارک سایہ ہے، اس کی قدر کریں. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری عمر میں کوئی پریشانیاں نہ آئیں اور ہماری آگے اولادیں بھی ہماری فرما بردار بنے، تو اپنے والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو. اور نوجوانوں سے، ان بچوں سے بھی خاص طور پر یہ کہوں گا کہ رات کو جب آپ کے والدین والدہ سونے کے لیے لیٹ جائیں، آپ کو تو مجبوری بھی ہو، مصروفیت بھی ہو، ان کے قریب جا کر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا کر، ان کے پاؤں میں تیل لگا کر، سر میں تیل لگا کر ان کو سکون پہنچا کر پھر آپ اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں والدین کی دعاؤں سے، اس وقت میں جو والدین کی دعاؤں نکلتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ جانوں کا کروڑ بہت شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت پر کہ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، 4 5 بچوں کے باپ ہو گئے ہیں. وہ بھی رات کو جب تک مجھے لٹا کر سر پہ پاؤں پہ تیل لگا کر سلا نہیں دیتے، وہ اپنے کمروں میں نہیں جاتے. تو اللہ ہر گھر میں یہ سعادت بخشے، یہ نعمت عطا فرمائے. بس اس حوالے سے آج قرآن پاک کے موضوع پر تو کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے. ایک بات میں نے یہ بھی عرض کرنی ہے، اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ دلوں کے اطمینان اور سکون کے لیے نمازوں کا اہتمام، کوئی نہ کوئی وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ. اس کا معنی ہے اللہ جو مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں. اور ایک تسبیح درود شریف. یہ 3 تسبیحات اپنے زندگی میں شامل کر لیں، کسی وقت بھی چلتے پھرتے کر لیں، کوئی نماز کے بعد کر لیں، کسی وقت ملے ان تسبیحات کا معمول بنائیں. حق تعالیٰ شان ہو آج کی اس مجلس کو قبول فرمائیں اور آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائیں. اور یہ جو بچے ابھی 9 بچے آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کرے جس طرح پر ان کے سینے کو اللہ نے حفظ قرآن کے لیے قبول فرمایا، حاضرین جتنے بھی آئے ہیں اللہ کرے ان سب کی اولادوں کو یہ نعمت اللہ عطا فرمائے. السلام علیکم.